شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن آپ کو خطاب کرنے کے بعد عمومی طور پر ہم سب کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھ سنائیے، تلاوت کیجیے جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف کتاب میں سے، یعنی یہ کتاب رکھنے کے لیے نہیں آئی، پڑھنے کے لیے آئی ہے، اور صرف اپنی ذاتی تلاوت اور ثواب کمانے کے لیے نہیں آئی، بلکہ دوسروں کو پڑھ کر سنانے کے لیے آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر کیسے عمل کیا؟ اگر آپ بھی ہماری طرح صرف خود ہی پڑھتے رہتے اور خود ہی تلاوت کرتے رہتے اور نمازوں میں ہی صرف پڑھتے رہتے اور لوگوں کو پڑھ کر نہ سناتے، تو پھر لوگوں تک ایمان کی روشنی، دین کی ہدایت کی روشنی کیسے پہنچتی؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر اس بات کی حقیقت کو جاننا ہو تو سیرت پڑھ کر دیکھیے کہ ہر موقع پر آپ نے لوگوں کو قرآن کے ذریعے رہنمائی دی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، تلاوت کے بعد عملی کاموں میں سب سے اہم کام نماز کا قیام ہے، اور نماز قائم کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز اپنے اندر ایک بہت زبردست تاثیر رکھتی ہے، انسان کے مزاج کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتی، اللہ کی معرفت پیدا ہوتی، اللہ کے ساتھ ملاقات کا یقین بڑھتا ہے، انسان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بڑھتا ہے۔ یہ کیفیات جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو وہ جو بھی کام کرنے لگتا ہے اس میں یہ کیفیات پھر جھلکنے لگتی ہیں۔ اسی لیے انسان جب نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے اور حقیقی معنوں میں تواضع اختیار کرتا ہے اور اس کا اثر لیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں، تو اس سے اس کے عمل پر اثر پڑتا ہے۔ وہ زندگی کے باقی معاملات میں بھی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں خاص طور پر آتی ہیں ان میں بھی وہ ڈھہ پڑتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے، کیونکہ وہ ابھی نماز میں اللہ کے آگے جھک کے آیا ہے، اور اب یہاں اللہ تعالیٰ جس چیز سے اسے روک رہے ہیں اور وہ برا کام ہے، فحش کام ہے، تو وہ اس میں بھی جھک جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ نماز کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ انسان واقعی حقیقی معنوں میں اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے اور اس کے سامنے اس کو یاد کر رہا ہے ایک خاص فارمل طریقے سے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو پھر یہ یاد صرف نماز کی حد تک نہیں رہتی۔ جب اللہ کی پہچان ہوتی ہے تو اس پہچان کے بعد یہ یاد نماز اور نماز کے علاوہ ہر کام میں ہونے لگتی۔ اب ایک شخص جو ایک برا کام کرنے لگا ہے تو اس کو فوراً اگر اللہ کی یاد آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ فوراً اس سے رک جائے گا۔ مثلاً ایک لڑکی کبھی ہو نہیں سکتا کہ بسم اللہ پڑھ کر سی تھرو لباس پہنے، کیا یہ ممکن؟ نہیں، کیونکہ اس کو فوراً ڈر لگے گا کہ میں تو اللہ کا نام لے رہی ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ فوراً اس کام کو چھوڑ دے گی۔ اسی طرح انسان یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نام لے کر وہ کسی کو گالی گلوچ شروع کر دے اور فحش باتیں کرنا شروع کر دے۔ کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر ایک گانا گانا شروع کر دے جس میں بہت بے حیائی کی باتیں ہوں۔ تو یہ حقیقت میں اگر نماز میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اس کا اثر اس کی باقی ساری زندگی پر پڑتا ہے، اور جہاں جہاں وہ کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے، خصوصاً فحشاء اور منکر جیسے کام، تو اللہ کی یاد اس بندے کو روک لیتی ہے اور اللہ کے آگے جھکنے کا احساس اس کو گرا دیتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور وہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ یعنی نماز بھی ذکر اور نماز کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایک طرح سے برائیوں سے بچنے کا ذریعہ بتایا۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے اس کام سے روک دے گی، یعنی اگر وہ نماز پڑھتا رہا تو چوری ختم ہو جائے گی اس سے،
کیونکہ نماز سے انسان کے اندر ایک طہارت کا احساس پیدا ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا احساس پیدا ہوتا ہے، تو وہ پھر انسان کے اوپر برائی کرنے کو بوجھل بنا دیتا ہے، مشکل بنا دیتا ہے. اور پھر یہ کہ جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، ایسے شخص کی نماز جو ہے وہ اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے. ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ یرید بها وجہ اللہ فتحافت عنہ ذنوبہ کما یتحافت ھذا الورق عن ھذه الشجرہ. پتجھڑ کے موسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑی اور پتے جھاڑنے لگے، یعنی ٹہنی پکڑ کے اس کے پتے جھٹکے تو گر گئے. فرمایا مسلمان بندہ جب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. تو اگر انسان نماز پڑھتا رہے گا تو پچھلی برائیاں بھی جھڑ جائیں گی اور اگلے گناہ بھی جھڑنے لگیں گے، اس کے مزاج سے، اس کی عادات سے، اس کے اندر سے وہ ختم ہونے لگیں گے. بس شرط یہ ہے کہ انسان اس کو پابندی سے پڑھنے والا ہو اور پڑھنے کا حق ادا کرنے والا ہو، کیونکہ جب نماز کے اندر انسان خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے تو کامیابی کی منزل کو پہنچتا ہے.